عید زہرا سلام اللہ علیہا کو غم زہرا میں نہ بدلیں۔ محمد و آل محمد ہماری ہر خوشی اور ہر غم میں شریک ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم اپنی خوشیوں میں شیطانی چالوں پر چل کر محمد و آل محمد کے دلوں کو دکھا کر اپنی محفلوں کو ان کے نور سے محروم کر لیتے ہیں۔ عید زہرا بھی انہی ایام میں سے ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں محمد و آل محمد خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ اس دن اس امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے جو جلے ہوئے دروازے کا انتقام لے گا، جو علی مرتضیٰ کے رسن بستہ ہاتھوں کا انتقام لے گا، جو حسن مجتبیٰ کے زخمی جگر کا انتقام لے گا، جو حسین شہید کربلا کے سوکھے گلے پر چلے ہوئے خنجر کا انتقام لے گا، جو سکینہ کے زخمی کانوں اور زینب کی لٹی چادر کا انتقام لے گا، جو وارث خون آل محمد ہے، اسی امام کے ہاتھوں 14 صدیوں پر محیط اموی و عباسی ظلم و ستم اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اسی امام کی عادلانہ حکومت میں کمزور اور معاشرے کے پسماندہ طبقے اپنے حق کو پا سکیں گے۔ اسی لیے محمد و آل محمد اس عید میں خوش ہیں، ان کے لبوں پر مسکراہٹ ہے اور ان کی نگاہیں اس لمحے کی منتظر ہیں جب پرچم حق اس امام کے ہاتھوں میں لہرائے گا اور دنیا اس قرآنی وعدے کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھے گی۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے کے ہی لیے ہیں، لیکن یہی وہ موقع ہے جس نے شیطان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انسان اور انسانیت کا یہ دیرینہ دشمن اس لمحے سے بہت خوفزدہ ہے جب امام حق پرچم حق لے کر ظاہر ہوں گے اور اس کی اللہ سے مانگی ہوئی یوم معلوم تک کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اس امام برحق نے اپنی دشمنی جاری رکھتے ہوئے ان کے چاہنے اور ماننے والوں میں اپنے پیر جمانا شروع کر دیے۔ وہی عزادار جو اپنے ہاتھوں کو یا حسین کہہ کر اپنے سینوں پر مارتے ہیں، جن کی نگاہیں 2.25 مہینے غم حسین میں گریہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں، جن کے قدم عشق حسین میں ایک مجلس سے دوسری مجلس تک اٹھتے ہیں، ان میں سے بعض اس دن 2.25 مہینوں کی محنت کو بھلا کر اپنے انہی ہاتھوں سے شیطان کی سراہی سے نکلے ہوئے جام کو پکڑ لیتے ہیں۔ شاید یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے کل تک حسین و عباس کے علم چوم کر ان سے عہد وفا کیا تھا۔ ان میں سے بعض کی نگاہیں نامحرموں اور خدا کی حرام کردہ چیزوں پر پڑتی ہیں اور قدم علی حسین علیہ السلام دشمن مجالس کی طرف اٹھنے لگتے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہے جسے دیکھ کر عید زہرا کے دن شیطان کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، کیونکہ وہ امام کے محبوں اور چاہنے والوں کو ان سے غافل کرنے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ محمد و آل محمد اپنی عید کے دن بھی خوشی نہیں منا پاتے۔ تو کیا عزاداری کا حق یہی ہے؟ آئیے اس عید میں فیصلہ کیجیے، آپ کا عمل شیطانی لبوں پر مسکراہٹ پھیرنے کا سبب بنے گا یا محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشنودی و رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا؟